الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بتانا چاہوں گا تفسیر صراط الجنان کی تھوڑی سی تاریخ اور اس کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اس کتاب پر جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اپنے تاثرات دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 2002 کی بات ہے، جب مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مدنی علیہ رحمۃ اللہ علیہ چل مدینہ کے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس سفر حج میں مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حد کم گو، انتہائی سنجیدہ اور کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے والی اس نہایت پرہیزگار شخصیت کی عظمت میرے دل میں گھر کر گئی۔ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہمارا مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ترجمہ کنز الایمان کی ایک آسان سی تفسیر ہونی چاہیے، جس سے کم پڑھے لکھے عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ سامی اس ببرکت خدمت کے لیے بخوشی آمادہ ہو گئے۔ مجوزہ تفسیر کا نام صراط الجنان یعنی جنتوں کا راستہ طے ہوا۔ تبرکاً مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہی میں اس عظیم کام کا آغاز کر دیا گیا، پر افسوس کہ مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور 6 پاروں پر کام کر کے وہ اس دنیا فانی سے بروز جمعہ 18 محرم الحرام پردہ فرما گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ کام انتہائی اہم تھا، لہذا مدنی مرکز کی درخواست پر شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری مجل علی نے اس کام کا آغاز اثر نو کر دیا۔ اگرچہ اس نئے کام میں یعنی اس نئے مواد میں مفتی دعوت اسلامی کے کیے گئے کام کو شامل تو نہ کیا جا سکا، مگر چونکہ بنیاد انہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی ماشاءاللہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پربہار فضاؤں میں ہوا تھا، اور صراط الجنان نام بھی وہیں طے کیا گیا تھا، لہذا حصول برکت کے لیے یہی نام باقی رکھا گیا۔ کنز الایمان اگرچہ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت فصیح ترجمہ ہے، تاہم اس کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو اب ہمارے یہاں رائج نہ رہنے کے سبب عوام کی فہم سے بالاتر ہیں، لہذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کو منوعاً باقی رکھتے ہوئے اسی سے روشنی لے کر دور حاضر کے تقاضے کے مطابق حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب مجل علی نے ماشاء اللہ عز و جل ایک اور ترجمے کا بھی اضافہ فرمایا، اور اس کا نام کنز العرفان رکھا ہے۔ اس کام میں دعوت اسلامی کی میری عزیز پیاری مجلس المدینہ العلمیہ کے مدنی علماء نے بھی حصہ لیا، بالخصوص مولانا ذوالقرنین مدنی، انہوں نے خوب معاونت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مد اللہ علیہ سمیت اس کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن و صراط الجنان فی تفسیر القرآن کے مبارک کام میں اپنا اپنا حصہ ملانے والوں کو دنیا و آخرت کی خوب خوب بلائیاں اللہ پاک عنایت فرمائے، اور تمام عاشقان رسول کے لیے تفسیر نفع بخش بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔